بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ایجوکیشن کا لیکچر نمبر جو ہے 21 ہے ہمارا۔ سبق نمبر ہم 2 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے جنوبی ایشیا میں جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم۔ تو اس میں جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے برِ صغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں پہلی تعلیمی تحریک جو تھی تحریک دیوبند، لاسٹ لیکچرز میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، اس کے اسباب و محرکات، اس کی خصوصیات پڑھی۔ پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے دوسری تحریک جو ہے اس کے بارے میں پڑھا، یعنی تحریک علی گڑھ، اس کا پس منظر، سر سید احمد خان کی اس کے حوالے سے جو تعلیمی خدمات ہیں ہم نے وہ پڑھی۔ آج کا ہمارا اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ کے مقاصد۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد۔ تو اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان نے جو اس تحریک کا آغاز کیا، ظاہر ہے جو تحریک ایک سٹارٹ کی انہوں نے، اس کا پس منظر تھا، اس کے چند مقاصد متعین کیے جاتے تو وہ تحریک آگے بڑھتی۔ تو ہم یہاں اس کے چند مقاصد کا جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا جو تحریک علی گڑھ کا مقصد تھا وہ تھا مسلمانوں اور انگریزوں میں مفاہمت پیدا کرنا۔ اور انگریزوں میں مفاہمت پیدا کرنا۔ انگریز جو تھے چونکہ مسلمانوں کو اپنا نمبر 1 دشمن تصور کرتے تھے اور ہر میدان میں انہیں دبانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے، اس پالیسی پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے مفاہمت اور باہمی اعتماد کو بحال کرنا اور انگریزوں کے لیے خیرسگالی کے جذبات کے فروغ کو سر سید احمد خان نے بنیادی مقصد قرار دیا، تاکہ مسلمان جو ہیں جو انگریز حکومت کے آتے ہی پستیوں کی طرف جانا شروع ہو گئے اور مسائل اور مشکلات اور ناانصافیوں کا شکار ہونے لگے، اس کو جو ہے کم کیا جا سکے۔ پھر اس تحریک کا دوسرا مقصد تھا دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق کا خاتمہ۔ تعلیم میں تفریق کا خاتمہ۔ کہ دور زوال میں دینی اور دنیاوی تعلیم تفریق کا شکار ہو چکی ہے۔ علی گڑھ کا تحریک علی گڑھ کا ایک اہم مقصد اس تفریق یعنی اس فرق کو ختم کرنا اور قومی اور دینی تقاضوں کے مطابق جدید جو طرز معاشرت کو تھا اس کو اپنانا قرار ہے۔ پھر نمبر 3 پہ تھا مسلمانوں کو
जदीद तालीम की तरफ राग़िब करना और सरकारी मुलाज़मतों का सरकारी मुलाज़मतों के लिए अहल बनाना। तो अंग्रेजों ने जो एक मुसलमानों के लिए दुश्मनी और नफरत अपने अंदर पाली थी, तो इस वजह से मुसलमान अंग्रेजी तालीमी निज़ाम से जो है वो मुतनफ़र हो गए थे और इसीलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से गुरेज करते थे कि कहीं वो ईसाइयत की तरफ न चल गए। तो तहरीक अलीगढ़ का एक मकसद ये था कि मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब किया जाए और इस तालीम को हासिल करने के ज़रिए जो है सरकारी मुलाज़मतों का जो है उन्हें अहल बनाया जाए ताकि वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक और कौमी धारे में जो है वो शामिल हो जाए। फिर था मुसलमानों को तालीम के ज़रिए मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना। मुसलमानों को तालीम के ज़रिए मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना। कि हिंदू अंग्रेजी तालीम को अपना कर हर जिंदगी के हर शोबे में जो है वो तरक्की कर रहे थे और छा चुके थे। खुद अंग्रेज भी हिंदुओं को जो है मुसलमानों पर प्रेफर करते थे। मुसलमान जो है वो मुआशी तौर पर भी बेहद पसमानदा और पस्त सतह तक पहुँच चुके थे। तो तहरीक अलीगढ़ का एक मकसद जो है वो मुसलमानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना था ताकि उनकी इस पसमानदगी को, पस्ती को जो है उसको ख़त्म किया जा सके। फिर था तौहीद परस्ती का खात्मा। और साइंसी उलूम और साइंसी अंदाज़े फ़िक्र का तो तालीम की कमी जो है वो मजहब से दूरी और जहालत की वजह से मुसलमानों में भी हिंदुओं की तौहीद परस्ती और उनकी बेदात और खराफात जो है वो पैदा हो चुके थे, क्योंकि वो तालीम से दूर हो चुके थे और इसी वजह से वो मजहब से भी दूर हो चुके थे। और इसी जहालत की वजह से जो है जो हिंदुस्तानियों में बुरे अखलाक थे, तौहीद परस्तियाँ थी, तो वो मुसलमानों में जो है वो आ चुकी थी।
تو تحریک علی گڑھ کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے اس توہم پرستی اور جو بدعات اور خرافات ان میں آ چکی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور انہیں جدید علوم اور خاص طور پر سائنسی علوم جو ہیں ان سے متعارف کرایا جائے اور ان میں جو ہے جدید اور سائنسی انداز فکر جو ہے وہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ اس پسماندگی اور جہالت سے نکل کر ترقی کے سفر کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں اور اس طرف مائل ہو جائیں. ان کی یہ جہالت بھی ختم ہو اور جب جہالت ختم ہوگی تو آٹومیٹیکلی ان کی یہ توہم پرستی اور بدعات و خرافات جو ہیں ان میں سے نکل جائیں. پھر تھا عظمت رفتہ کا احساس. اور قومی تشخص اجاگر کرنا. تو مسلمانوں پر انگریزوں کے بے شمار بے انتہا ظلم و ستم اور ہندوؤں کی سازشوں نے انہیں احساس کمتری میں مبتلا کیا اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے ذہنی طور پر غلامی کا شکار ہوتے جا رہے تھے. تو تحریک علی گڑھ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی اور تابناک روایات سے واقف کروانا، انہیں ریمائنڈ کروانا اور ان کی عظمت رفتہ کا جو ہے وہ احساس دلانا اور ان کا جو قومی تشخص تھا اس کو اجاگر کرنے کے لیے کام کرنے لگا. اور یعنی اس تحریک کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا. پھر ہے روایتی اور جدید تعلیم کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا. روایتی اور جدید تعلیم کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا. تو تحریک علی گڑھ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کا جو روایتی طریقہ تعلیم ہے، روایتی جو تعلیم ہے جو صدیوں سے ساتھ میں چلے آ رہی ہے اور پھر جدید تعلیم جو ہے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے. تو سر سید احمد خان اور اکابرین علی گڑھ جو تھے ان سب کی یہ رائے تھی کہ جدید اور قدیم تعلیم سے جو ہے ہم آہنگی پیدا کیے بغیر مسلمانوں کی جو نشاط ثانیہ کا خواب جو ہے وہ تعبیر کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان میں ہم آہنگی نہ ہوں. وہ قدیم اور جدید تعلیم کو بدلتے ہوئے تقاضوں اور مسلمانوں کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ ان میں ڈفرینس نہیں چاہتے اور مقصد ان کا وہی تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس جہالت، اس پستی اور اس احساس کمتری سے جو ہے اس سے نکلے، ان خرافات، بدعات
کو جو ہے اپنی زندگیوں سے نکالیں اور جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جدید دور کے ساتھ چلیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔